تو مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، ان کو میرپور کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، ان کو میرپور کے جیالوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 3 نسلوں تک چودھری مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کے شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کا فلسفہ یہاں آزاد کشمیر میں اور میرپور میں زندہ رکھا ہے۔ ہمارا رشتہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ چودھری مجید صاحب نے اپنی سیاست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع کیا تھا، اور جب قائد عوام کو شہید کیا گیا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کے پرچم تھامی، تو وہی چودھری مجید صاحب اور میرپور کے جیالے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کریں۔ جہاں چودھری مجید صاحب قائد عوام کا بھائی تھا، قائد عوام کا سپاہی تھا، وہاں چودھری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا، بی بی شہید سپاہی تھا، وہاں چودھری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا، بی بی شہید کا سپاہی تھا۔ اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو قائد عوام کا جیالہ تھا، جو بی بی شہید کا جیالہ تھا، وہ میرا وزیر اعظم بن گیا۔ اب ایک نئی نسل کی سیاست کی شروعات ہے، آزاد کشمیر کا، پورا کشمیر کا نئی نسل کی سیاست کا شروعات ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھو، ایک نیا نسل سامنے آئے ہیں جو مودی کی بربریت کو، جو مودی کے ظلم کو جواب دے رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک نئی نسل سامنے آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی نوجوان میدان میں اترے ہیں، اور وہ بھی اپنے عوام کے حقوق کے پاسداری کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نے قاسم مجید صاحب کو چنا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، قائد عوام اور شہید بی بی کا مشن جاری رکھنا ہے، تو چودھری مجید کا بیٹا ہی وہ بندہ ہوگا۔ قاسم مجید صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنا بڑوں کا مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ قاسم مجید کو منتخب کریں، آپ تیر پر تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں۔ ہم لمبا اننگز کھیلیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے، آپ کے خوشیاں میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ قاسم مجید صاحب، یہ الیکشن آپ کے لیے امتحان ہے،
آپ کے لیے امتحان ہے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں. ہم الیکشنز اقتدار کے لیے نہیں لڑتے, راج کرنے کے لیے نہیں لڑتے. ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. آپ اگر منتخب ہوتے ہو, اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خدمت کرنے ہیں. یہاں کے غریب عوام کے لیے سہارا بننا ہے. یہاں کا مظلوم عوام کے لیے سہارا بننا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے سہارا بن کے سامنے آیا ہے. قائد عوام نے عام آدمی کو آواز دلوایا, مزدور کا حقوق دلوایا, کسان کو, غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا. ہم نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی اسی ملک کے غریب عوام کی خدمت میں گزاری, اسی ملک کے غریب عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے جدوجہد کرتی رہی. ہم نے ہمیشہ, چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, یا شہید بینظیر بھٹو کا دور ہو, یا قائد عوام کے دور ہو, ہم ہمیشہ غریبوں کے تحفظ کے لیے ایک دیوار بن کے اور جب سے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی, تب سے وہ غریب کا سہارا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا. جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے, غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو, انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے. اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا دے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دے, اور انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے, عوام دوست حکومت بنائیں گے. اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے. دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے. اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی طرح, نون لیگ کی طرح یو ٹرن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا. وفاقی حکومت ہمارے پاس تھا, معاشی بحران تھا, پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی؟ ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے, معاشی بحران ہے, تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے. جب ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں, کہ اگر مہنگائی ہے, معاشی بحران ہے, تو ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 120% اضافہ کر کے دکھایا تھا.
ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا، ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی، ہماری فوجی آفیسر ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ ہم نے ان کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے فوج کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے 175% اضافہ کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا، نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا، نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا، وہ بھی مرد اور صدر آصف علی زرداری نے کروایا۔ ساتھیو، اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے۔ کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے، تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے، تیر پہ دھپا لگانا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔ آج بھی یہ ہمارا سوچ ہے، آج بھی یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ دہلی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں، وہ یہ ہونے نہیں دے سکتے، وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کا پٹلی کو بگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کا عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ضیاء الحق جیسے عامر کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مشرف جیسے عامر کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر
بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ نے سنی.